قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس امت کو دو انمول نعمتوں سے نوازا. ایک نعمت دین اسلام اور دوسری نعمت قرآن عظیم الشان. یہ دین اسلام اللہ رب العزت کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مقبول نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی انسان 100 سالہ زندگی حالت کفر میں گزارے، کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا اللہ رب العزت کو خدا ہی نہ تسلیم کرنا، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکاری ہو جانا، قرآن مجید کو اللہ رب العزت کی کتاب ہی نہ ماننا، اور جو بھی ضروریات دین ہیں ان پر ایمان نہ رکھنا، اس سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں کوئی نہیں. اور اگر انسان اسی حالت میں 100 سال گزار لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اب میں دین اسلام کو قبول کر لوں، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں، اور وہ انسان کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اس سے پہلے 100 سالہ زندگی میں اس نے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ اسلام ایسا دین ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں بتایا کہ جب کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کا کلمہ لے کر بارگاہ الہی کی طرف جاتا ہے. تو ابھی راستے میں ہوتا ہے کہ اوپر سے ایک فرشتہ نیچے کی جانب آتا ہے اور ان دونوں کی راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے. تو اوپر سے نیچے والا جانے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ فلاں شخص نے کلمہ پڑھا تو میں اس کے کلمے کو لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. پھر وہ بتاتا ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے میں اس کی مغفرت کا پروانہ لے کر جا رہا ہوں. تو یہ دین اسلام اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے صدقے اس امت کو عطا فرمایا. اور دوسری نعمت جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی وہ ہے قرآن عظیم الشان. یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام انسانیت کے نام. یہ قرآن مجید دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے. یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے قعر مذلت سے نکال کر اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے. قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب اور کلام ہے
جس کا دیکھنا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا چھونا عبادت، جس کا پڑھانا عبادت، اور اس کے اوپر عمل کرنا کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، ایک مرتبہ ایک دیہاتی اس کو ملنے کے لیے آیا، تو دربار نے پوچھا کہ تم بادشاہ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ملک کا شہری ہوں، ایک دیہات میں رہتا ہوں، معاشرے میں میری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام مرتبہ رتبہ نہیں ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک کے بادشاہ سے ملاقات کر لوں۔ تو دربان نے اندر پیغام بھیجا، تو بادشاہ کے پاس وقت تھا، اس نے کہا بلا لو۔ جب وہ اندر آیا تو بادشاہ نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا تعارف کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں سید العرب ہوں، عربوں کا سردار ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ابھی تم نے میرے دربان اور سپاہی کو یہ بات بتائی ہے کہ تمہاری معاشرے میں کوئی عزت نہیں، مقام اور مرتبہ نہیں ہے، اور اب میرے سامنے آ کر تم کہہ رہے ہو کہ تم سید العرب ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، جب میں یہاں آیا تھا واقعی میرا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، لیکن اس وقت میں اپنے ملک کے بادشاہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اس ہم کلامی کے نتیجے میں سید العرب کا مقام پا چکا ہوں۔ اگر دنیا کے بادشاہ سے کوئی انسان ہم کلامی کرتا ہے، اپنے آپ کو عربوں کا سردار سمجھتا ہے، تو جو انسان قرآن مجید کھول کر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو جائے گا، اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہا کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا جو مقام اپنی عوام میں ہوتا ہے، ان کے کلام کا بھی وہی مقام عوام الناس کے کلام میں ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ کے کلام کا، اس کی بول چال کا اتنا بلند مقام ہے، تو اللہ رب العزت کے مقام کا کلام کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو اس لیے انسان اپنے تعلق کو اس قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کرے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچ لینے کا مقناطیس ہے۔ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں وہاں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو، خاموشی سے اس تلاوت کو سنا جائے، کیوں؟ تاکہ اوپر رحمتیں نازل ہوں۔ تو اس لیے اس قرآن مجید سے ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ نسبت انسان کی قدر و منزلت کو بدل دیتی ہے۔ کسی چیز کے ساتھ انسان کا نتھی ہو جانا، جڑ جانا، یہ نسبت کا قائم ہو جانا انسان کے مقام اور مرتبے کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک ہی بھٹے میں، ایک ہی انسان کے ہاتھوں، ایک ہی مٹی سے دو اینٹیں پک کر تیار ہوتی ہیں۔ ان کی کوالٹی ایک، ان کی قیمت ایک، ان پہ جو مواد لگا وہ ایک، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک مٹی کو آپ بیت الخلاء میں لگاتے ہیں، دوسری ایک اینٹ کو بیت الخلاء میں لگاتے ہیں، دوسری اینٹ کو بیت اللہ میں لگاتے ہیں، مسجد میں لگا دیتے ہیں، تو یہ نسبت بدل گئی، مقام بدل گیا۔ ایک بیت الخلاء میں لگی تو آپ ننگا پاؤں وہاں رکھنا پسند نہیں کرتے، اور دوسری بیت اللہ میں لگ گئی تو وہاں آپ اپنی پیشانی کو لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو نسبت نے اس اینٹ کے مقام اور مرتبے کو بدل کے رکھ دیا۔ اسی طرح گھر کے اندر اگر کوئی گدا پڑا تھا، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، کبھی بچے اٹھا کر نیچے رکھ دیتے ہیں، کبھی پھینک دیتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، وہ گھر کے ہر کونے کے سیر سپاٹا کر چکا ہے، لیکن پھر گھر میں قرآن مجید تھا جس کی جلد کمزور ہو گئی تھی، تو گھر کے بڑے نے سوچا کہ میں اس گدے کو صاف کر کے اس قرآن مجید کی جلد نہیں بنا لیتا ہوں، تو وہ اس گدے کو صاف کر کے پاک کر کے قرآن مجید کی جلد بنا دیتا ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ جہاں پر قرآن مجید کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، اب یہ گدا جس کی کوئی قیمت نہیں تھی،
لیکن قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو گیا، اب اس کو بھی بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو نسبت نے اس گتے کی اگر قدر کو اور مقام کو بدل دیا، تو جو انسان اپنے آپ کو قرآن سے نتھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو اور مقام کو کیوں نہیں بدلے گا؟ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیں، نتھی کر لیں۔ یہ قرآن مجید بلندیوں والا کلام ہے اور ہم اس سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ کہنے لگا کہ حضرت میں حافظ قرآن ہوں، عالم بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، لیکن 9 سال گزر گئے، میں نے 9 سالوں میں ایک مرتبہ بھی مکمل قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی۔ ہم قرآن مجید سے اتنا دور ہو چکے ہیں۔ ہم دینی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم تفاسیر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں آگے بیان کرنا ہوتا ہے، آگے طلباء کو پڑھانا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے طور پر دیکھیں کہ ہماری اپنی کیا معمولات ہیں، تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی۔ حضرت مفتی اعظم مفتی پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ مدرسے کے معاملات کی وجہ سے کئی مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت قضا ہو جاتی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا ترجیحات کا فرق ہے، کبھی کھانا کھانا بھی بھولتے ہو اس دوران جب مدرسے کی ذمہ داریاں زیادہ ہو جائیں، یا اور جو معاملات ہیں وہ بھی بھول جاتے ہو، سونا بھول جاتے ہو، اپنے وقت پہ سو جاتے ہو نا، کھانا کھا لیتے ہو نا، تو بس اہمیت کا فرق ہے۔ اگر تمہیں پتا ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کروں گا میری روح کمزور ہو جائے گی، میری روحانیت کمزور پڑ جائے گی، پھر تم کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت قضا نہیں کرو گے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھنے میں ہم دیندار ہیں، مدرسے میں پڑھنے والی طالبات ہیں یا طالب علم ہیں، لیکن اپنے طور پر اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر رہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں مجھے ایک بزرگ ملے، انہوں نے بتایا کہ مجھے میرے شیخ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں بیعت ہوا تو حضرت نے فرمایا روزانہ ایک سپارہ تم نے پڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن 40 سال گزر گئے، گرمی سردی بیماری صحت خوشی غمی کوئی بھی حالت ہو، 40 سالوں میں ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت قضا کی۔ تو جن کو اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے وہ پھر قرآن مجید سے اپنے آپ کو اس طرح نتھی کر لیتے ہیں، جوڑ لیتے ہیں۔ ہمیں چونکہ اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کتنا برکتوں والا کلام ہے، اس لیے ہم اس سے دور ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑتے تھے اور فرماتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ حضرت ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، آخری وقت آ گیا، جب آخری وقت آیا تو ان کی بہن رونے لگی، تو انہوں نے پوچھا کیوں روتے ہو، کیوں روتی ہو؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ آپ میرے بھائی ہیں، آخری وقت ہے، آپ تھوڑی دیر میں ممکن ہے مجھ سے رخصت ہو جائیں، اس غم میں رو رہی ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا رونا ہے تو اپنے اعمال کے اوپر رو لو، تمہارے اس بھائی نے گھر کے اس کونے میں 6000 مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ وہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے اکابرین ہیں، ہم انہی لوگوں کے نام لیوا، ان کو اپنا بڑا ماننے والے، اور ہم قرآن مجید سے اتنا دور کے سال میں ایک مرتبہ بھی قرآن مکمل نہیں پڑھ پاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری سال میں حضرت جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ مکمل قرآن مجید کا دور کیا تھا، اس لیے ہر امتی پر لازم ہے کہ ایک سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید ضرور پڑھے۔ اب ایک دفعہ پڑھ لے یا آہستہ آہستہ کر کے سال کے اندر پڑھ لے، لیکن 2 مرتبہ تو ضروری ہے۔ لیکن یہ حضرات کیسے تھے کہ ہزاروں مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا کرتے، اہمیت کا اندازہ تھا، پڑھتے ہی چلے جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے دلوں پر گناہوں کے اثرات نہ ہوں تو قرآن مجید پڑھنے سے کبھی ہمارا دل ہی نہ بھرے۔ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں جو ہمیں تلاوت کرنے نہیں دیتے۔
کیا بات ہے کہ ہم کسی اور دنیاوی رائٹر کی کتاب اٹھاتے ہیں، ناول ہو، ڈائجسٹ ہو، اخبار ہو، کوئی بھی کتاب ہو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی میٹنگ میں، ایک ہی سیٹنگ میں پڑھ لیں۔ قرآن مجید ہم نہیں پڑھ پاتے، اللہ سے دوری ہو گئی نا، تو اس لیے قرآن مجید کی انسان تلاوت کرے، قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑے۔ امام مسلم ابن قدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، فرأیت رجلا یصلی، میں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی قرأت بہت اچھی تھی، تو میں وہیں پیچھے بیٹھ گیا کہ اس شخص کی قرأت سنتا ہوں، اتنے اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں بیٹھا رہا، وہ قرأت کرتا رہا حتیٰ قرأ ثلث القرآن، حتیٰ کہ اس شخص نے ایک تہائی، ایک ثلث قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ تو میں سنتا رہا اور مجھے گمان ہوا کہ اب یہ رکوع کرے گا، لیکن اس نے رکوع نہیں کیا، پڑھتا رہا حتیٰ قرأ القرآن نصفہ، حتیٰ کہ اس نے آدھا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ اب یہ رکوع کرے گا، لیکن اس نے رکوع نہیں کیا، پڑھتا رہا حتیٰ کہ اس نے پورے کا پورا قرآن مجید ایک رکعت کے اندر مکمل پڑھ لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں بیٹھا کہ اب یہ نماز مکمل کرے گا تو میں دیکھوں یہ کون شخص ہے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ تو جب اس نے سلام پھیرا، میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھ لیا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، پورا قرآن مجید ایک رکعت میں پڑھ لیتے تھے۔ آج امام صاحب فجر میں یا عشاء میں رکوع تھوڑا سا لمبا پڑھ لیں تو ہماری حالت ہوتی ہے کہ آج پتہ نہیں امام صاحب پر کیا کیفیت تھی۔ تراویح میں ہی ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ایک سپارہ پڑھنا ہوتا ہے امام صاحب نے، ہمیں اس میں بھی کتنے اشکال آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں امام صاحب کو کیا معاملہ ہے، تو ہم قرآن مجید سن ہی نہیں پاتے۔ یہ وہ حضرات تھے کہ جو خود کھڑے ہوتے تھے اور پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ رتھی کر لیں، جوڑ لیں۔ حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک میزبان لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر تشریف لائے، تو میرا گھر ذرا پہاڑی علاقے میں تھا، تو وہاں پر حضرت کا قیام ہوا، تو میں نے رات کھانا کھانے کے بعد حضرت کے کمرے میں جو ہے وہ مصلی بھی رکھ دیا اور وضو کا پانی بھی رکھ دیا، اور حضرت کو کہا کہ آپ یہ بستر ہے، کھانا کھا لیا ہے، آپ یہاں پر آرام کر لیجئے، مصلی موجود ہے، تہجد میں اٹھیں تو نفل ادا کر لیں، وضو کا پانی بھی موجود ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہتے میں چلا گیا، جب میں تہجد میں حضرت کے کمرے میں گیا تو حضرت کمرے میں موجود نہیں تھے، تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ حضرت کہاں چلے گئے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں مصلی بچھا ہوا ہے، وضو کا پانی بھی نہیں ہے، برتن خالی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ وضو تو کیا ہے، مصلی بچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نفل بھی ادا کر لیے، لیکن کمرے میں حضرت موجود نہیں۔ تو میں پریشان ہوا کہ پہاڑی علاقہ ہے، حضرت گھر سے باہر یہاں پر بھی ہوں گے تو کوئی موذی جانور، کوئی بچھو سانپ کہیں کاٹ نہ لے، نقصان نہ دے دے۔ تو میں اسی پریشانی میں گھر سے باہر آیا تو اندھیرا تھا، پہاڑی علاقہ تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حضرت کدھر گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر دیکھتا رہا، پھر میں ایک جگہ خاموش اور ساکت ہو کے کھڑا ہو گیا کہ کہیں سے کوئی آہٹ، کوئی آواز سنائی دے تو مجھے پتہ چلے کہ حضرت کس سمت میں ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک طرف سے آواز آنا شروع ہوئی، تو میں اس سمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چٹان ہے اور اس کے اوپر حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں بند کیے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور بالکل حضرت کے سامنے ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے کھڑا ہے، اور جیسے ہی جیسے حضرت تلاوت کر رہے ہیں وہ سانپ بھی ساتھ ساتھ جھومتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیا کہ اگر یہ حضرت کو نقصان پہنچانے لگے تو میں فوراً اس کو پتھر ماروں، لیکن دیکھتا ہوں کہ حضرت آنکھیں بند کیے تلاوت میں مشغول ہیں اور وہ سانپ بھی حضرت بالکل سامنے یوں جھوم رہا ہے۔ تو جب حضرت کو محسوس ہوا کہ اب فجر کا وقت قریب ہے تو حضرت نے اپنی تلاوت کو موقوف کیا، آنکھوں کو کھولا، اس سانپ نے اپنا پھن زمین پہ رکھا اور واپس جنگل کی طرف چلا گیا۔ حضرات کو کتنا لطف آتا تھا قرآن مجید کی تلاوت کو۔ اب ممکن ہے وہ سانپ کوئی جن ہو، ہمیں نہیں معلوم، اللہ جانے، لیکن ایسا قرآن مجید سے ان کو عشق تھا کہ ان کا قرآن سننے کے لیے جانور بھی اس طرح جھوما کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن سے نزدیک کر لیں۔ تو قرآن مجید سے جو اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت اس انسان کے ایمان کو بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔
ایک نوجوان تھا، اس کی کہیں جاب بیرون ممالک میں لگ گئی، بیرون کسی ملک میں، تو وہاں کام کے سلسلے میں چلا گیا، دفتر میں کام کرنے لگ گیا۔ اب وہاں کام کے دوران ظاہری بات ہے مرد اور عورت اکٹھے کام کرتے ہیں، تو ایک لڑکی کے ساتھ محبت کا تعلق اس کا قائم ہو گیا۔ شروع میں بات چیت ہوئی، پھر کرتے کرتے محبت اتنی پروان چڑھی کہ لڑکے نے اس کو کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ بھئی دیکھو، آپ ہیں مسلمان اور میں ہوں عیسائی، میں اس طرح تو شادی نہیں کر سکتی، البتہ یہ ہے کہ آپ میرے والدین سے بات کریں، اگر میرے ماں باپ راضی ہو جائیں تو مجھے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک اچھی پوسٹ پر ہیں، اچھا کماتے ہیں، تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لڑکے نے اس لڑکی کے ماں باپ سے بات کی، تو ماں باپ نے کہا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ تم مسلمان ہو، ہم عیسائی، تو اس لیے ہم نکاح تو کر نہیں سکتے، لیکن اگر پھر بھی تم زور دیتے ہو تو پھر ہماری کچھ شرائط ہوں گی جس کی بنیاد پر ہم نکاح کریں گے۔ اس نے پوچھا کیا شرائط ہے؟ انہوں نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے شادی کے بعد کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ وہ پاکستان میں رہتے تھے ماں باپ، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جتنے تمہارے دوست مسلمان ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی رابطہ، کوئی کسی کو نہیں پتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تم اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں منتقل ہو جاؤ گے اور اپنی ازدواجی زندگی دوسرے شہر میں جا کے شروع کرو گے، نیا شہر، نئے لوگ، نئے دوست، نیا معاشرہ، وہاں پر نئی تم جاب لے کر وہاں کام کرنا اور وہیں پر رہنا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم مسلمانوں والا کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جس سے پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ہم سنڈے جو ہے وہ چرچ میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کبھی کبھی تم بھی ہمارے ساتھ آؤ گے ہماری چرچ میں، ہماری عبادت دیکھو گے، ہمارے طور طریقے سیکھو گے، تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ تم ہمارے سلیقے اور طریقے سیکھ لو اور ہمارے مذہب پر آ جاؤ۔ ابھی اس کی لڑکی کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا تھا کہ اس نے تمام شرائط کو مان لیا۔ اب یہ جس کمیونٹی میں رہتا تھا اچانک وہاں سے غائب۔ اب ماں باپ پاکستان میں پریشان کہ ہمارا بچہ کہاں گیا، کوئی تعلق رابطہ نہیں۔ دوستوں سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ جس مسجد میں کبھی نماز کے لیے جاتا تھا وہاں کے امام صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں بھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ خیر کچھ دن تو لوگ پریشان ہوئے، پھر ظاہری بات ہے کہ لوگ اپنے زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، بھول گئے، اپنے کاموں میں لگ گئے۔ کرتے کرتے قریب 1 سال اسی طرح گزر گیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ 1 سال کے بعد ایک دن امام صاحب جہاں یہ پہلے رہتا تھا اسی شہر میں، اسی مسجد میں، امام صاحب مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان بیٹھا وضو کر رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ سال کے بعد کہاں سے نازل ہو گیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا امام صاحب میں آپ کو نماز کے بعد ساری کہانی اپنی سناتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نماز ہوئی تو امام صاحب نے پوچھا تو اس نے پھر یہ تمام معاملات بتائے کہ اس طرح اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا اور میں نے یہ تمام شرائط مان لی تھی اور میں ایک دور دراز کے شہر میں جا کر آباد ہو گیا تھا اور وہاں پر میری زندگی دیکھ کر کوئی انسان کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ بالکل میری زندگی عیسائیوں والی اور غیر مسلموں والی تھی، لیکن ایک ایسا عمل تھا جس سے کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا تھا میں مسلمان ہوں۔ وہ کون سا عمل؟ اس نے کہا وہ یہ کہ جب میں اس شہر سے دوسرے شہر میں جا رہا تھا تو میں اپنے ساتھ قرآن مجید لے گیا اور میں نے وہاں پر جا کر وہ الماری کے اوپر رکھ دیا۔ بس روزانہ صبح جب میں گھر سے نکلتا تھا تو قرآن مجید کے اوپر نظر ڈالتا تھا اور یہ دل میں سوچتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچا ہے، تو جھوٹا ہے، تو غلط راستے پر نکل گیا۔ بس روزانہ اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں تھا، بس قرآن مجید کو ایک نظر دیکھتا اور دل میں سوچتا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے جو سچا ہے۔ کرتے کرتے سال اسی طرح گزر گیا تو ایک دن جب میں اپنے آفس سے گھر آیا تو میری نظر شیلف پر پڑی تو وہاں قرآن مجید نہیں تھا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب پڑی ہوئی تھی، وہ کتاب کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ میں آج گھر کی صفائی کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسی کتابیں ہیں کہ جب سے وہ اس گھر میں ہم آئے نہ ان کتابوں کو تم نے پڑھا نہ میں نے پڑھا، کبھی کھولا ہی نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ویسے ہی اس نے گھر کے اندر جگہ گھیری ہوئی ہے
تو میں نے وہ تمام کتابیں اٹھا کر باہر کوڑا کرکٹ کے اوپر ڈال دی. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا میں دیوانہ وار پاگلوں کی طرح باہر بھاگا کہ میرے رب کا کلام قرآن باہر کوڑے کے اوپر پڑا ہے. میں فوراً قرآن مجید کے پاس گیا، اس کو اٹھایا، صاف کیا، پاک کیا، سینے سے لگایا. تو میری بیوی نے پوچھا یہ کون سی کتاب ہے؟ پھر میں نے اسے بتایا یہ قرآن مجید ہے، میرے رب کا کلام ہے. تو کہنے لگی اچھا ابھی تک تمہارے اندر مسلمانیت کے جراثیم موجود ہیں، میں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں. تو میں نے اسے کہا تو نے جانا ہے تو جا، میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ اپنے گھر چلی گئی، میں اس کو چھوڑ کر واپس اس علاقے میں آ گیا ہوں، فقط قرآن کو ایک نظر روزانہ دیکھنے پر، یہ سوچنے پر کہ یہ رب کا سچا کلام ہے. اس وجہ سے اللہ نے میرے ایمان کو محفوظ رکھا. تو آپ اندازہ لگائیں یہ قرآن مجید انسان کے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ یہ بلندیوں والا کلام ہے. تو جو اس کے ساتھ جڑتا ہے اللہ اس کو بھی بلندی عطا فرما دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں، جتنی تلاوت ممکن ہو ہم کریں. اب تو موبائل فونز ایسے آ گئے کہ اس کے اندر قرآن مجید کی اپلیکیشن انسان ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. تو جہاں پر بھی بیٹھے ہوں، بس کے اندر، گاڑی کے اندر، پیدل چل رہے ہوں، تو انسان ہاتھ میں وہ موبائل پکڑ کر تلاوت کر سکتا ہے. تو اب تو وہ بہانے بھی نہیں کہ جیب میں پاکٹ سائز قرآن رکھیں تو وضو کا مسئلہ ہوگا. علماء کرام فرماتے ہیں بغیر وضو کے بھی آپ موبائل کے اندر پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جتنے بہانے تھے وہ سب ختم ہو گئے، اب تو کوئی بہانہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، نتھی کر لیں. حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کے حوالے سے کہ اے انسان تو دنیا میں رہے ناکام، اے انسان تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، نا 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 یہ کہتا ہے قرآن، وہ میرے ماننے والے مسلمان، تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام. اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ اکرام فرمائیں گے، اللہ عزتیں دیں گے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہے لیکن فقط شیلف کے اندر پڑا ہوتا ہے، یا جب گھر سے بچی نے جدا ہونا ہوتا ہے تو اس کے سر پہ سایہ کر دیا جاتا ہے. بھئی اگر زندگی میں بچی کو قرآن مجید کی تعلیمات دے دی جائیں تو اس کو اس وقت سایہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا کہیں قسم اٹھانی ہو، تعویذ بنانا ہو تو اس وقت یاد آتا ہے کلام اللہ اٹھائیں اور تعویذ بنا لیں، لہٰذا قرآن مجید کے اوپر قسم اٹھا لیں. بس اس کام کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم قرآن مجید سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. آج ہماری زندگیوں میں جو بے برکتی ہے، پریشانی ہے، قرآن مجید کے دوری کی وجہ سے ہے. اس لیے ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، نتھی کر لیں. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ قرآن مجید ہی تھا. صحابہ کرام اسی قرآن کو لے کر دنیا میں نکلے تھے. بادشاہوں کے سامنے ڈٹ کر انہوں نے تقریر کی یا بیان دیے، وہ اسی قرآن تھا ان کے پیچھے. کوئی اور علوم نہیں تھے ان کے پاس، قرآن کا علم تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے آپ کو نتھی کر لیں. ایک دیہاتی لڑکا تھا، رات کے وقت یہ آج اپنی بات کو مکمل کر رہے ہیں، شام کے وقت میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا. اب جاتے جاتے اچانک اس کے پیچھے کتا لگ گیا. ظاہر بات ہے کتا پیچھے لگے تو انسان سر پر پاؤں رکھ کے دوڑتا ہے، وہ اتنی ہمت و دوڑتا ہے. بلکہ کہنے والوں نے کہا کہ اگر انسان کہیں جا رہا ہو، ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو تو چھوٹا راستہ بھی لمبا ہو جاتا ہے، اور اگر پیچھے کتا لگا ہوا ہو تو لمبا راستہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. خوب دوڑاتا ہے کتا. تو اب یہ دوڑتا دوڑتا آگے پہنچا تو راستے میں اس کو ایک چیز نظر آئی، اس نے وہ اٹھا لی لوہے کی.
خیر جیب میں ڈال لی، خیر گھر پہنچا خیر و عافیت سے، کتے سے بچ گیا۔ پھر اگلے دن کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ دوبارہ یہ جا رہا تھا، تو اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ وہاں کھڑا ہے، تو اس نے اس سے پوچھا، وہ اپنی لوہے کی چیز نکال کر کے، انکل یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی یہ بڑی طاقتور چیز ہے، اس کو گولی کہتے ہیں، بلیٹ ہے، اور یہ اتنی طاقتور ہے کہ اگر ہاتھی کو ماری جائے تو ہاتھی مر جائے، شیر کو ماری جائے شیر مر جائے، اس کے اندر تو بہت طاقت ہے۔ تو یہ بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے اکثر یہاں سے جانا پڑتا ہے، کتا میرے پیچھے لگ جاتا ہے، اب لگا تو میں ایک گولی اس کو ماروں گا۔ خیر اس نے وہ بڑی سنبھال کے رکھ لی۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ یہ گھر آ رہا تھا، کتا پھر پیچھے پڑ گیا، تو اس نے وہ بلیٹ نکالی، کتے کو ماری۔ اب اس نے پیچھے کیا ہٹنا تھا، اور تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا، خیر بڑی مشکل سے جان بچائی، اپنے گھر پہنچا، تو وہاں قریب میں اس کی دوبارہ اسی شخص سے ملاقات ہو گئی۔ تو اس نے اس کو کہا کہ آپ نے تو مجھے گمراہ کیا، بھٹکا دیا، آپ نے کہا تھا کہ وہ لوہے کا ٹکڑا اتنا طاقتور ہے کہ اگر کسی شیر ہاتھی کو ماری جائے وہ مر جائے، تو اس نے تو ایک کتے کو نہیں مارا، تو آپ نے تو میرے ساتھ جھوٹ بولا۔ اس شخص نے پھر بات سمجھائی، اس نے کہا کہ دیکھو میں نے بالکل سچ بات کہی تھی، اس گولی کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ شیر اور ہاتھی کو بھی مار دے، لیکن تم نے میری بات کو غلط سمجھا۔ اس گولی کی طاقت کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب ایک گن اور پستول کے اندر اس کو ڈالا جائے، ٹریگر دبایا جائے، تب اس کی طاقت کا اظہار ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ بالکل یہ مثال کہ یہ قرآن مجید اس بلیٹ کی مانند ہے، اس کے اندر طاقت موجود ہے کہ یہ ہماری قسمت کو بدل کے رکھ دے، لیکن اس کے لیے اس قرآن مجید کو، اس بلیٹ کو اس 6 فٹ کی گن اور پستول کے اندر ڈالنا پڑے گا، تب اس کی طاقت کا اظہار ہوگا۔ جب قرآن دلوں میں آئے گا، پھر یہ صاحب قرآن ہاتھ اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر دنیا کے نقشوں کو بدل کے رکھ دے گا۔ ہمارے اکابرین ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اللہ کے ہاں دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ ان کا قرآن سے تعلق تھا، مضبوط تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلق کو قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت عطا فرمائے، ہم سب کو حافظ قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاشق قرآن بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، تو تمام حضرات مرد ہیں یا خواتین پیچھے پیچھے سچی نیت کے ساتھ، توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ والشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت۔ بعد الموت۔ آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا کما ہوا بأسمائہ بأسمائہ وصفاتہ وصفاتہ وقبلت وقبلت جميع أحكامه احکامہ إقرار باللسان اقرار باللسان وتصديق بالقلب۔ تصدیق بالقلب۔ أشهد أن لا إله اشہد ان لا الہ إلا الله الا اللہ وأشهد واشہد أن محمدا ان محمدا عبده عبدہ ورسوله۔ ورسولہ۔ أستغفر الله ربي استغفر اللہ ربی من كل ذنب من کل ذنب وأتوب إليه واتوب الیہ برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، ان کو آپ اپنی زندگی میں باقاعدگی سے کرنا شروع کر دیں۔ ایک ہے صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔
چوتھا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا، اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے 24 گھنٹے میں سے 10-15 منٹ فارغ کر لیں، اس میں آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر بیٹھ جائیں، یہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو ابھی دعا سے پہلے ہم کچھ لمحے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے یہ مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ تو تمام حضرات مرد ہیں یا خواتین دور بیٹھی ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کر لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، اللہ اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، اللہ تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن مجید پڑھنے کا لطف نصیب فرما، قرآن مجید کی معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ آپ قیامت والے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی لقاء نصیب فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما۔ اللہ دور قریب سے جتنے مرد اور خواتین یہاں موجود ہیں، اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو خیر کے اوپر جمع فرما، دین کے اوپر جمع فرما۔ اللہ حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما، منافقوں کی منافقت سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، بری نظر سے ہماری حفاظت فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما۔
اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اللہ پڑھانے والے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، اللہ جو پڑھنے والی طالبات ہیں اللہ دنیا آخرت کے امتحانوں میں کامیابی نصیب فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اس ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچا، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، جو بھی ضروریات ہیں اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، اہل خیر کے دلوں کو متوجہ فرما، اے اللہ جتنے احباب ہیں سب کی زندگی میں جو بھی پریشانی ہے اللہ ان تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے ختم فرما، ہمارے عزیز و اقارب مشائخ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے آپ کے انبیاء اور نیک لوگ آئے انہوں نے جو خیریں مانگی وہ سب خیریں ہمیں بھی عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اے اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، جنت میں اپنے محبوب کا ساتھ پڑوس نصیب فرما، اللہ سیدھا راستہ مل جانے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ آپ جانتے ہیں ہمیں وہ بھی عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.